السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 3 کا وقفت عامہ کا باب نمبر 13 یعنی چیپٹر نمبر 13 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. بدلتی دنیا، چینجنگ ورلڈ. زمانہ قدیم کے بارے میں مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور کے لوگوں کا رہن سہن، لباس، خوراک، آمد و رفت اور رابطے کے طریقے موجودہ دور سے بالکل مختلف تھے. زمانہ قدیم یعنی کہ جو پرانا زمانہ تھا، اگر اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا رہن سہن یعنی وہ کس طرح رہتے تھے، ان کا لباس کیسا تھا، خوراک، آمد و رفت ہوتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں ان کو آمد و رفت کہتے ہیں. کہ جو طریقے تھے سب ہم لوگوں سے بہت ڈفرینٹ تھے، مختلف تھے. یعنی آج کل جیسے لوگوں کا لباس ہے تب ویسا نہیں تھا. تب لوگ پتوں کا لباس پہنتے تھے. ان کا رہن سہن بھی ہمارے جیسا بالکل بھی نہیں تھا اور آمد و رفت کے ذرائع بھی ان کے پاس کوئی خاص موجود نہیں تھے. وہ غاروں میں رہتے تھے کیونکہ وہاں تب پکے گھر موجود نہیں تھے، گھر نہیں بنے ہوئے تھے، وہ غاروں میں رہتے تھے. درخت، پودے، پھل اور کچا گوشت ان کی خوراک تھی. یعنی کہ جو درخت تھے، پودے تھے، پھل وغیرہ، ایسے ہی گوشت بھی کچا استعمال کرتے تھے. مطلب کہ ان کو پکانے کا تب نہ سینس تھی، نہ ہی اس طرح کا سسٹم تھا جیسا کہ ابھی ہم استعمال کرتے ہیں. وہ اپنے اوزار پتھروں اور جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے پاس جتنے اوزار ہوتے ہیں جو ہم نارملی روٹین میں یوز کرتے ہیں وہ لوہے کے، پلاسٹک کے، ڈفرینٹ چیزوں کے، دھاتوں کے بنے ہوتے ہیں. لیکن جو پہلے زمانے میں لوگ تھے ان کے جو اوزار تھے وہ پتھروں کے ساتھ، پتھروں کو تراش کر بنائے جاتے تھے یا جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی تھیں ان سے وہ تیار کرتے تھے. ذرا سوچئے، پتھر کے زمانے کے لوگ گوشت کچا کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ نہ تب ان کے پاس ماچس تھی، نہ ان کو جلانے کا کوئی سینس تھا، نہ ان کو پتہ تھا کہ اس کو کس طرح سے پکانا ہے، اس میں کیسے مسالے ڈالنے ہیں، کیا ڈالنا ہے. اسی لیے کیونکہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے جو انہیں ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے. اسی لیے کچا گوشت ہی وہ استعمال کرتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے آگ جلانا اور کھانا پکا کر کھانا سیکھ لیا. یعنی جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو انسان نے آگ جلانا بھی سیکھا. اور آگ کیسے جلانا سیکھا تھا؟ دو پتھروں کو آپس میں جب رگڑیں گے نا تو اس میں سے ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے انہوں نے آگ جلانا سیکھا تھا. جیسے ہم ایک میچ باکس ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے، ان دونوں کو جب ہم آپس میں رب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رگڑتے ہیں تو جیسے ایک دم سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے، اسی طرح پتھروں کو آپس میں جب رگڑیں تو ایسے ایک آگ کا شعلہ نکلتا تھا. اس طرح انہوں نے آگ جلانا سیکھا اور پھر آگ جب جلائی تو پھر اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ کھانا پکانا بھی سیکھ لیا. اپنی غذائی ضروریات کے لیے انہوں نے فصلیں اگانا اور جانور پالنا شروع کر دیے. انہیں ظاہر بات ہے بھوک ہر انسان کو لگتی ہے. انہوں نے اپنی غذائی یعنی کھانے پینے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلیں اگائیں، پودے وغیرہ، فصلیں جیسے کہ سبزیاں، پھل، اس طرح کی فصلیں اگانی شروع کیں اور ساتھ میں جانور بھی پالنا شروع کیے تاکہ جانوروں کا گوشت استعمال کر سکیں. پہیے کی ایجاد اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی کے لیے راستے کھول دیے. یعنی کہ جب پہیہ ایجاد ہوا، پہیے کی جو ایجاد تھی اور دھاتوں کی دریافت، دھاتیں کون سی ہوتی ہیں؟ سونا، چاندی، اس کے علاوہ ایلومینیم، یہ سب دھاتیں وغیرہ ہیں. جب پہیہ ایجاد ہوا اور دھاتوں کی دریافت ہوگی تو پھر انسانی ترقی کے لیے راستے جو تھے وہ کھل گئے. یعنی انسان نے ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیا، انسان ترقی کرتا چلا گیا. انسان کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں زندگی ماضی کے مقابلے میں بہت آسان اور محفوظ ہو گئی. یعنی کہ انسان کی کوششیں تھیں جس سے اس نے پہیہ ایجاد کیا، دھاتوں کی دریافت کی، آگ جلانا سیکھا، کھانا پکا کر کھانا سیکھا. اس طرح یہ جو انسان مسلسل کوشش کرتا رہا اپنی بہتری کے لیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ماضی کے مقابلے میں آج کی زندگی تب کی نسبت بہت آسان ہو گئی ہے اور محفوظ بھی ہو گئی ہے. تب انسان کھلی جگہوں پہ رہتا تھا، کوئی بھی جنگلی جانور گاڑوں میں یا جنگلوں میں آ جاتا تھا، اس لیے اس کی زندگی محفوظ نہیں تھی. اور آسان اس طرح ہو گئی ہے کیونکہ آج کل جیسے پہیہ دریافت ہو گیا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں ہمیں کتنی آسانی ہو گئی ہے. تب ایسے نہیں تھا. آج کل مشینری ہے، الیکٹرانکس کی وجہ سے
مشینوں نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے. تب ایسا کچھ نہیں تھا، نہ اوزار تھے نہ مشینیں تھیں، انسان کو اپنے سب کام خود کرنا پڑتے تھے. جیسے آپ یہ پک میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک ماضی کے قدیم زمانے میں یہ جو لوگ تھے ان کا دکھایا ایک نقشہ، کہ جیسے انہوں نے پتوں وغیرہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جانور اس طرح سے ہیں، مطلب کھلی جگہوں پر وہ رہتے ہیں. کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کا کہ انہوں نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، ان کو اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. آئیے تصاویر کی مدد سے ماضی کی دنیا کا آج کی دنیا سے موازنہ کریں. یعنی کہ ماضی کی، یعنی کہ جیسے پرانی زمانے میں کیسے حالات تھے، کیسی دنیا تھی، اور آج کل کیسی ہے. اب جیسے کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آج کل کتنے پیارے روڈز ہیں، کیسے یہاں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. ایک سارا انہوں نے نقشہ دکھایا کہ آج کل اس طرح کے شہر آباد ہیں. اب یہ ہے قدیم، یہاں پہ انہوں نے قدیم دکھایا ہے، اور یہاں جدید یعنی کہ نئے دور کا سب کچھ دکھایا ہے. اب یہ ہے تعلیمی ادارے. یعنی قدیم زمانے میں تعلیمی ادارے اس طرح تھے کہ بچے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے اپنے، آج کل کی طرح ان کے پاس ٹیبل چیئرز. اور یہ دیکھیں یہ آج کل کے اسکولز ہیں، آج کل کے تعلیمی ادارے ہیں جدھر بچوں کے لیے چیئر، ڈیسک، ٹیبلز، بورڈز، چارٹس سب کچھ ہے. لیکن پرانے زمانے میں ایسی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. ان کے پاس یہ دیکھیں بورڈ ہے اور بچے نیچے بیٹھ کر تب تعلیم حاصل کرتے تھے اسکولز میں بھی. طرز رہائش. پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے غاروں جیسے گھروں میں رہتے تھے، یا اس ٹائپ کے کوئی گھر انہوں نے کچے بنائے ہوتے جو کہ پراپر نہیں ہوتے تھے، جس میں بارش کے لیے بھی انہیں سہولیات میسر نہیں تھیں. جیسے بارش ہوتی تھی تو ان کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی تھی. اور آج کل لوگ اس طرح کے پکے گھروں میں رہتے ہیں، جیسے کہ بارش ہو، کسی بھی چیز کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، ہر لحاظ سے محفوظ ہیں اپنے گھر کے اندر. اب یہ ہیں قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت. آمد و رفت کے ذرائع کون سے ہوتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں ان کو ذرائع آمد و رفت کہتے ہیں. یہ پرانے زمانے کے ہیں اور یہ جدید دور کے، نئے زمانے کے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پرانے زمانے میں لوگ اس طرح سے سفر کرتے تھے، ان کے پاس کوئی سفر کے لیے سواری موجود نہیں تھی. آج کل کے زمانے میں گاڑی ہے، گاڑی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو گیا، جس سے وقت کی بھی بچت ہوتی ہے اور انسان تھکتا بھی نہیں. پرانے زمانے میں لوگوں کو کافی زمانے یعنی کہ کافی سالوں مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے. اور جیسے کہ یہاں پہ ٹھنڈا دکھایا گیا ہے، اتنی برف باری ہو رہی ہے، سنو ہے یہاں پر، تو سردی سے اور گاڑی میں انسان سردی اور گرمی سے بھی بچ جاتا ہے کیونکہ سیف ہوتا ہے. اس طرح کھلے جگہوں پر پیدل چلنے میں سردی میں بہت سردی ہوتی ہے، شدید سردی، انسان بیمار ہو جاتا تھا، اور گرمی سے بھی. نیکسٹ یہ ہے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس طرح کے کارٹس استعمال ہوتے تھے، جبکہ آج کل ٹرکس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جس سے سامان زیادہ مقدار میں، یعنی کہ تھوڑا سامان جا سکتا تھا کیونکہ ایک انسان کتنا سامان لے کے جا سکتا ہے. تو اب ٹرکس ہیں تو اس پہ سامان بھی اس سے بہت ہزار گنا زیادہ چلا جاتا ہے، اور جس سے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے اور آسانی سے بحفاظت پہنچ جاتا ہے. پہلے اس طرح کے جہاز وغیرہ ہوتے تھے جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مہینوں لگ جاتے تھے، اور آج کل ہفتوں مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. ہوائی جہاز کے ذریعے یعنی پلین کے ذریعے ہفتوں اور مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں ہی طے کر لیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کی شپس تھیں. آج کل آپ کو پتہ اتنی بڑی شپس ہیں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں. اس میں لوگ بھی کم آ سکتے تھے، نہ زیادہ سامان آ سکتا تھا، اور یہ سیف بھی نہیں تھی. موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ شپ آج کل جو ہمیں اویلیبل ہیں جو چیزیں وہ زیادہ سیف ہیں. اس میں انسان بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. سرگرمی ہے قدیم زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت کی تصاویر اکٹھی کریں اور کاپی میں چسپاں کریں. یہ بہت آسان ہے. آپ نے جو پرانے زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں وہ استعمال ہوتے تھے، ان کی پکچرز کہیں سے آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور اس کو اپنی کاپی میں پیسٹ کر لینا ہے. نیکسٹ سے ذرا سوچئے، اگر لوہا دریافت نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کیسی ہوتی؟ اگر لوہا دریافت نہ ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بہت مشکل ہوتی، کیونکہ لوہا ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے اوزار آج کل لوہے سے بنتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑیاں، پلین، برجز، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً ہر چیز میں، یہاں تک کہ گھروں کے استعمال میں بھی جو گھر بنائے جاتے ہیں یا گھروں میں استعمال کی چیزیں ہیں ان میں موسٹلی لوہا استعمال ہوتا ہے. گھروں کی تعمیر میں بھی لوہا استعمال ہوتا ہے. اگر لوہا نہ ہوتا تو سب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی. قدیم سے جدید دور کی تاریخ وار ترتیب. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلے
اس طرح لوہار اس طرح سے کام کیا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں یہ پہیہ بن رہا ہے. لوہار اس طرح سے لوہے کو توڑتے تھے, بہت محنت سے کام کرتے تھے, اور اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں بھی یہ کارٹ کے ذریعے لے کر جاتے تھے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کل کے لوہار کی دکان ہے جس میں اوزار بھی موجود ہیں. ان کے پاس زیادہ اوزار بھی نہیں ہوتے تھے, آج کل اوزار بھی موجود ہیں, ہر قسم کی ضرورت کی ان کی چیز موجود ہے. اور یہ بہت لیٹسٹ ٹائپ سی ایک شاپ بنائی گئی ہے. پہلے وہ کھلی جگہ پر یہ کام کرتے تھے, سیف بھی نہیں تھا, ان کا سامان وغیرہ بھی بارش بھی ہو جاتی تھی اور کوئی چوری بھی کر سکتا تھا. آج کل ہر چیز سیف ہے, لاک ہو جاتی ہے دکان, اس میں کوئی بھی سامان آپ کا چوری بھی نہیں کر سکتا. اور پرانے زمانے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ کسان ہیں, یہ ہل وغیرہ چلا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جو ہے بیل گاڑیوں پہ تب سامان ادھر سے ادھر جاتا تھا اور ساتھ میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی. اور ایک جگہ دوسری جگہ دیکھیں وہ سامان کو کیسے سر پہ اٹھا کر لے کے جا رہا ہے. لیکن آج کل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوور ہیڈ برجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ گاڑیاں, چھوٹی بڑی بائک, گاڑیاں, ٹرک, ٹریکٹر, سب کچھ کا جانا بہت آسان ہو گیا ہے. انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا آسان ہو گیا ہے. سرگرمی: کسی قریبی عجائب گھر یا تاریخی مقام کی سیر کریں اور وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں. حاصل شدہ نتائج کو ایک مضمون کی شکل میں تحریر کریں. آپ کسی اپنے قریبی عجائب گھر, یعنی کہ عجائب گھر وہ ہوتا ہے جہاں پر پرانی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور آج کی چیزوں کو دیکھیں اور کمپیئر کریں کہ تب میں اور اب میں کتنا فرق ہے. ایسے ہی آپ کسی تاریخی مقام کو بھی دیکھیں, ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کی سیر کے لیے جائیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ تب اور اب میں کتنا فرق ہے. اہم نکات: آج کی دنیا ماضی کی دنیا سے بالکل مختلف ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں, ہم نے ابھی اس چیپٹر میں پڑھا ہے کہ آج کی دنیا ماضی کی دنیا سے بہت مختلف ہے. نمبر 2 ہے پرانے دور میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی مشکل تھی. ظاہر بات ہے تب وہاں اتنی سہولیات موجود نہیں تھیں. آج ہمیں بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. پہیے کی ایجاد اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جدید دور کی ترقی مسلسل انسانی محنت کا نتیجہ ہے. جو آج جدید دور میں انسانی اتنی ترقی کی ہے اس میں انسان کی محنت شامل ہے جو انسان برسوں سے کرتا آیا ہے. اس محنت کے نتیجے میں انسان اتنی ترقی کر پایا ہے. جدید دور میں انسان کی زندگی, یعنی کہ آج کل کے دور میں جو انسان کی زندگی ہے, ماضی کی نسبت بہت آسان, آرام دہ اور محفوظ ہو گئی ہے. یعنی ماضی میں جو ہے آسان بھی نہیں تھی, زندگی بہت مشکل تھی, آرام دہ بھی نہیں تھی. ان کے پاس نہ ہماری طرح بستر تھے سونے کے لیے, نہ گھر تھے آرام سے رہنے کے لیے. ان کو کوئی بھی چیز آرام سے میسر نہیں تھی. ہر چیز کے لیے انہیں بہت محنت کرنا پڑتی تھی, اور محفوظ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اوپن جگہوں پہ غاروں میں رہتے تھے, اس لیے ان کی زندگی محفوظ بھی نہیں تھی. مشق: سوال نمبر 1 درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1 پرانے وقتوں کے بارے میں معلومات کا بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ پرانے وقتوں کی معلومات کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ عجائب گھر سے, بازار سے اور چڑیا گھر سے نہیں, عجائب گھر سے. نمبر 2 قدیم زمانے میں لوگ کہاں رہتے تھے؟ غاروں میں, پکے گھروں میں, لکڑی کے گھروں میں. پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے. نمبر 3 قدیم دور کی اہم ایجاد کون سی ہے؟ ریل گاڑی, کمپیوٹر یا پہیہ. نمبر 4 پرانے دور میں لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ آرام دہ, محفوظ اور مشکل تھی, نہ آرام دہ تھی اور نہ ہی محفوظ تھی. سوال نمبر 2 ہے درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیں. نمبر 1 موجودہ ترقی مسلسل انسانی محنت کا نتیجہ ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ انسان نے محنت کی ہے, اس کے نتیجے میں اس نے ترقی کی ہے. اس کے آگے ٹک لگائیں گے. نمبر 2 بیل گاڑی جدید ذرائع آمد و رفت ہے. جی نہیں, بیل گاڑی پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی, اس لیے کراس آئے گا. قدیم اور جدید دور کے گھروں میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بھی کراس آئے گا کیونکہ بہت فرق ہے. انسان کو مزید ترقی کی ضرورت نہیں, ترقی کی ضرورت تو انسان کو ہمیشہ رہتی ہے, اس لیے اس پہ کراس آئے گا. پرانے زمانے میں انسان اپنی حفاظت اور جانوروں کے شکار کے لیے پتھروں سے ہتھیار بناتا تھا. جی ہاں, پتھروں سے اور جانوروں کی ہڈیوں سے ہتھیار بنائے جاتے تھے جو ان کی اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور جانوروں کے شکار کے لیے بھی. نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں. نمبر 1 انسان کی ترقی میں کن چیزوں نے اہم کردار ادا کیا؟ اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اہم نکات میں. تھرڈ والا پوائنٹ جو ہے, پہیے کی ایجاد اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا. سوال نمبر 2 ہے قدیم زمانے میں لوگ کس قسم کے اوزار استعمال کرتے تھے؟
اس کا آنسر فرسٹ پیج پہ یہاں سے ہوگا، وہ اپنے اوزار پتھروں اور جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، انسان نے فصلیں کیوں اگانا شروع کیں؟ اس کا آنسر بھی فرسٹ پیج پہ یہاں سے ہوگا، اپنی غذائی ضروریات کے لیے انسان نے فصلیں اگانا اور جانور پالنا شروع کر دیے۔ سوال نمبر 4 ہے، جدید ذرائع آمد و رفت سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوئے؟ تو اس کا جواب آپ نے خود لکھنا ہے کہ جدید ذرائع آمد و رفت سے انسان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، جس میں وقت کی بچت ہوئی، یعنی کہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ دنوں میں، ہفتوں میں، اور ہفتوں کا سفر مہینوں میں، اور ہفتوں کا سفر دنوں میں، اور دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کیا جانے لگا، اس لیے وقت کی بہت زیادہ بچت ہوئی، سفر آسان ہو گیا۔ تب بہت مشکلات پیش آتی تھیں سفر میں، اس کے مقابلے میں سفر آسان ہو گیا اور آرام دہ بھی ہو گیا، انسان آرام سے ایک سیٹ پر بیٹھ کر جہاز کا سفر کر سکتا ہے۔ تب انسان کو پیدل چل کر بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر محفوظ بھی ہو گیا کیونکہ وہ سیف ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ تب پیدل سفر کرنے میں اس کو راستے میں جانور اور ہر قسم کی مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی طرح وقت کی بچت بھی ہو گئی اور آرام دہ اور محفوظ بھی ہو گیا سفر۔ کیا جدید ذرائع آمد و رفت سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں؟ جی ہاں، جدید ذرائع آمد و رفت سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ آلودگی بڑھ گئی ہے، یعنی شور کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، یہ بڑھ گئی ہے جدید ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے، اور حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ کیونکہ زیادہ سپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہیں تو اکثر حادثات ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جہاں پہ ذرائع آمد و رفت، جدید قسم کے ذرائع آمد و رفت سے فوائد ملے ہیں انسان کو، وہیں پر کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ عملی کام، طلبہ قدیم اور موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت کی تصاویر اکٹھی کریں اور کلاس روم میں ایک نمائش کا انعقاد کریں۔ اپنی جمع شدہ تصاویر کے ساتھ متعلقہ معلومات مختصراً تحریر کریں۔ جو کام ابھی ہم نے پڑھا ہے وہی آپ نے پکچرز ایسے پیسٹ کر دینی ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ آپ نے لکھ دینا ہے کہ پرانے زمانے میں تھی تو ان سے کیا نقصانات تھے، اور آج کل میں جو ہمارے پاس جدید آمد و رفت کے ذرائع ہیں ان سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔